میں جب کو آپ کو جلسہ کرنے کی 90 بند ہو، MD ہاسٹل بند ہو، مرشید میموریل ہال بند ہو، آپ کو جلسے ڈیوز کرنے کی اجازت نہ ہو، تو اس صورتحال میں MQM کو حصہ لینا چاہیے۔ ویڈیو بریفنگ کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں قائد تحریک بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی اور خاص طور پر پاکستان سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے مہاجر بھائیوں کو US شعبہ خواتین کی طرف سے میں فاطمہ علی سید آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بریفنگ کا مقصد 2018 کے الیکشن کے بائیکاٹ کو کامیاب بنانا، جس میں USA شعبہ خواتین کی تمام باجیاں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی طلعت باجی کا، جو نیو یارک ممبر ہے، اور اس کے بعد ہیوسٹن ٹیکسس سے امبر باجی، جو سابقہ رابطہ کمیٹی کی رکن رہ چکی ہیں، اور کہکشاں باجی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کا ذکر کرتی چلتی ہوں کیونکہ وہ الطاف بھائی کے شانہ بشانہ بیسیکلی تو ہم سبھی چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں امبر باجی کی طرف جاتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ امبر باجی، آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے الیکشن کے بائیکاٹ کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قائد تحریک و بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی اور تمام COC گران، رابطہ کمیٹی کے ممبران اور ہمارے انچارج یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے شاہد مصطفیٰ بھائی، میں سب کو اور ہمارے جو شعبہ خواتین کی تمام باجیوں کو، اور خاص طور پر پاکستان میں ہماری جو باجیاں، جو ہمارے بھائی جو گراؤنڈ اس قائد کا اور تحریک کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے مہاجر بھائی بہن موجود ہیں، ان کو میں السلام علیکم کہتی ہوں۔ اور آج ویڈیو بریفنگ ہے، یہ ہم لوگوں کو، ہم آپ کو قائد کے جو پیغامات آتے ہیں، کیونکہ ہماری تحریک میں ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں جس کو انگلی پکڑ کے ہمارے قائد نے ہم کو چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا۔ ہم لوگ سب یہاں پہ میجورٹی جو لوگ ہیں، میں اسپیشلی ایز اے خاتون آپ کو بتا رہی ہوں، ہماری سوچ محدود ہوتی ہے، ہم ایک خاص دنیا کے ایک خاص سرکل میں رہ رہتے ہیں، مگر ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے لیڈر، جن کو جب ہم کہتے ہیں بابائے مہاجر قوم، تو صرف یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کو ہر تکلیف سے، ہر چیز سے بچاتا ہے، دھوپ سے چھاؤں میں رکھتا ہے، اپنے اوپر ساری تکلیفیں جھیلتا ہے، اسی طریقے سے بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی نے ہم لوگوں کو
جو آنے والی مصیبتیں جو ابھی تو ہمیں وہ شاید ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان ذلتوں کو، ان رسوائیوں کو جو ہم پہ مسلط کی جانے والی ہیں، اس سے محفوظ کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی مشکلیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی ہیں. ہمیں اس بڑے طوفان سے، اس بڑے ایک بھیانک انجام سے بچانے کے لیے الطاف حسین بھائی نے بیڑا اٹھایا. ہم مہاجر، آپ سب جانتے ہیں، آج سے 40 سال پہلے مہاجر نہیں تھے، یا الطاف بھائی نہیں تھے، مگر مہاجروں پہ ظلم پاکستان کی بنیاد رکھتے ہی شروع ہو گیا تھا. کیونکہ ہم اپ ٹو ڈیٹ کس طرح ہیں؟ کیونکہ الطاف بھائی نے ہمیں تاریخ کی وہ حقیقتیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کو ٹیکسٹ بک یا ہم کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بالکل غلط تاریخ کو توڑ کے ہم کو تاریخ کی وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تعلق نہیں. کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ جس کو ہیرو بنانا ہے اور کس کو زیرو بنانا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کی لکھی ہوئی تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو الطاف بھائی نے ہم کو دنیا میں اپ ٹو ڈیٹ کیا، ہم کو بتایا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کو بتایا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم خوف میں تھے مہاجر، یا سو گئے تھے، یا ان تکلیفوں سے سن ہو گئے تھے. آپ اس کو جس بھی طرح سے لے لیں. ظاہری بات ہے، ہم جس خطے سے ہم یہاں آئے تھے، پاکستان، ہندوستان سے ہم مائگریٹ کر کے پاکستان کو جب ہم لوگوں نے بنایا تھا، تو جو یہ مہاجر قوم ایک قائد کے کہنے پر، قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر، ہم نے ہزاروں سالوں کی جو تاریخ تھی اپنی، اس کو چھوڑ دیا. ہم یہاں پر آ گئے. ہم ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. پاکستان کی جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اب تو وہ پوری کی پوری فوج ہی ہے. پوری ISI اور ہر طرح کے جو بھی ریٹائر جنرل، موجودہ جنرل، سابقہ جنرل، سارے جتنے بھی جنرلز ہیں، ان سب کا مرکب جو ہے وہ چلا رہا ہے اس ملک کو. تو انہوں نے قائد اعظم کو شہید کرنا، قائد اعظم کو قتل کرنا، اس کے بعد لیاقت علی خان کو، اس کے بعد فاطمہ جناح کو، اس کے بعد یہ جو مہاجر قوم تھی. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ہماری جو کہنا چاہیے بیک بون جو کمزور ہوئی مہاجروں کی، کہ ہمارے ساتھ آنے والے جو ہمارے بھائی بنگلہ دیشی، جو ہمارے ایک بہت بڑا سپورٹ تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آئے تھے، کیونکہ ہم ہی لوگ بنانے والے تھے اس ملک کو، وہ ہم سے الگ ہو گئے. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ہم سے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے، ہم اس کے بعد بھی آج تک بھی تکلیفیں جھیل رہے ہیں، آج تک بھی ہم اس جد و جہد کو جاری کیے ہوئے، جس کو انہوں نے وہ ایک تکلیفیں جھیلی. انہوں نے جو ہماری پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے، اس کی اذیتیں جھیلی. اس کے اندر آپ سب کو پتا ہے، یہ تاریخ کی وہ حقیقتیں ہیں جس کو اگر ہم نہ مانیں، ان حقیقتوں کے اوپر کہنے کہ نہیں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو دنیا کی تاریخ بہت تلخ ہے. وہ آپ اور میرے پاکستان میں لوگوں کا منہ بند کرنے سے تو آپ اس کو خاموش کر دیں گے، مگر آج کل میڈیا، آج کل ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے صرف گوگل پہ جانا ہے، آپ گوگل پہ جائیں، آپ لائبریریوں میں جائیں، آپ دنیا کی کہیں بھی مہذب کسی قوم میں سے بھی ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان، میں تو اس کو بنانا ریپبلک بھی نہیں کہوں گی، پاکستان میں تو کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں صرف فوجیوں کا قانون ہے. پاکستان 71 کے بعد پاکستان نہیں رہا، پاکستان فوجستان بن گیا ہے. ہمیشہ پہلے جو تھی فوج سیاسی جماعتوں میں آہستہ آہستہ توڑ موڑ کرتی تھی، یا ایک جماعت کو کریٹ کر دیتی تھی، مگر فوج نے اب تو ٹوٹل پورا ایک سسٹم وہ بنا رہی ہے جو کہ اس کے ٹوٹل کنٹرول میں ہوگا. نہ کوئی اپوزیشن ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی. یعنی کہ اس نے پورے ایک سسٹم کو، ایک مانسٹر ہے پاکستان کی فوج، جس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں خلائی مخلوق، کہ وہ اس پورے یعنی کہ پاکستان میں اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پاپٹ حکومت ہے. پاکستان میں بچہ پوری دنیا ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں اب فوجی حکومت ہے. جو بھی آدمی ہے وہ بغیر یونیفارم کے فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوگا، چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوگا. تو اس کے لیے پاکستان میں ایک واحد میں پوری وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں صرف اور صرف ایک واحد لیڈر ہے
اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ واحد لیڈر ہمارے رہنمائے ہمارے رہبر ہیں بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، بلکہ ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی فوج سے، مگر وہ فوج کو ایک ادارہ سمجھتے ہیں ملک کا، جیسے دوسرے ادارے۔ فوج ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا، اس کو اسی مقام میں ہونا چاہیے جیسے دوسرے ادارے، مگر الطاف حسین بھائی نے ان کے تمام جس طریقے سے وہ خرید سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، الطاف بھائی کے بھائی کو شہید کر دیا، ان کی پوری فیملی سسٹم ختم کر دیا۔ ایک آدمی، ایک انسان کا، ایک آپ اور میں خواتین ہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے۔ گھر میں شوہر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم ان سارے نارمل فیملی سے گزرتے ہیں، ان جذبات سے گزرتے ہیں۔ تو الطاف حسین بھائی کے 40 سال زندگی کے، وہ خوبصورت سنہرے 40 سال جو ان کی زندگی میں آئے اور پلکتے جھپکتے چلے گئے، ان ساری چیزوں سے، ان تمام جذبات سے، تو یہ ساری قربانیاں انہوں نے اپنی تحریک کے لیے، انہوں نے اپنی ینگ ایج، اپنی نوجوانی اور اس وقت تک انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کے نام کر دی، اپنے ایک مشن کے نام کر دی کہ میری قوم کے لوگ، میری تحریک کے لوگ باعزت زندگی گزاریں گے، وہ کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ وہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس، ہم جب یہاں پر آئے ہیں، ہم ایک کلچر لے کر آئے تھے، ایک تہذیب لے کر آئے تھے، ایک تمدن لے کر آئے تھے، اور ہمارے ذہن میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان کے جس خطے میں جا رہے ہیں، جس زمین پہ جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ ہمیں ایز اے لیڈر بھیجا جا رہا تھا، ہمیں یہ کہا کہ بلایا تھا کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میجورٹی یہاں پہ، کیونکہ جو سندھ کا بھی علاقہ تھا، وہ یہاں پہ وہ بڑے لوگ جو تھے، بڑے حکمران جو تھے، وہ ہندو راجا، مہاراجا، ان کے جو بیوپاری، یہ سارے وہ لوگ، رولر ایلیٹ وہ تھی۔ تو جو باقی لوگ تھے وہ پسماندہ تھے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہاں پہ جا کے ان کو مذہبی تعلیم دیں گے، کیونکہ جب آپ پسماندہ ہوتے ہیں اور آپ کسی کے زیر اثر ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی سوچ ختم ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی اپنی افکار ختم ہو چکے ہوتے ہیں، آپ ایک غلامی کی سوچ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں، یقیناً ہمارے باپ دادا کے ذہن میں یہی باتیں تھیں کہ ہم وہاں جا کے ان کو تہذیب سکھائیں گے، علم دیں گے، اس خطے کو ہم اچھا بنائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، ہرگز ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ قومیں جو نہیں تھیں، جو پسماندہ تھیں، کہتے ہیں نا ایسے ایسے ویسے ہو گئے، ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کی اپنی جو شناخت تھی، جو ہماری چیزیں تھیں، جس نیت سے، جس خلوص نیت کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے تھے، اس کو سب ختم کر دیا گیا۔ تو اسی چیز کو الطاف بھائی نے جب ہوش سنبھالا اپنے اسٹوڈنٹ ایج میں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے تھے، اور ہر بچہ گاڈ گفٹ بلیس نہیں ہوتا ہے، ہر انسان لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ ہر آدمی نیلسن منڈیلا نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی نہرو نہیں ہوتا، ہر آدمی گاندھی نہیں ہوتا، ہر آدمی، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بلیس ہوتے ہیں لوگ۔ جب لوگ بلیس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہوتا ہے۔ الطاف بھائی کا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا تھا، ان کا چناؤ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کے لیے۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں، یہاں پہ آپ جتنی بھی قومیں اس ملک میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے سب سے بڑا فقدان ہی لیڈرشپ کا فقدان ہے، ہر آدمی لیڈر بنا ہوا ہے ان کے پاس۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس ہمارے لیڈر موجود ہیں۔ جب ہماری لیڈرشپ موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اگر کبھی لیڈر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ شاید آپ کے ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، آپ اتنا دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ وہ نہیں سمجھ پاتے، مگر ہمیں یہ اندھا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے اگر یہ بات کہہ دی ہے تو یہ شاید فی الوقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، مگر یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر الطاف بھائی نے 2018 کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، یہ تو خیر اتنی واضح چیز ہے کہ اس میں اگر کوئی یہ کہے کوئی مبہم چیز نہیں، کیونکہ الطاف بھائی نے حجت تمام کر دی ہے۔ اگر یہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، بلکہ پہلے تو الطاف بھائی نے ہمیں کہا تھا، مگر الطاف بھائی اب کہہ رہے ہیں
یہ ساری قوم، یہ نہیں صرف یہ مہاجر قوم، یہ سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہر مطلب جتنی بھی قومیتیں اس ملک میں موجود ہیں ان سب کے ساتھ ظلم ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ خود ظلم کریں گی اگر وہ اس الیکشن میں حصہ لیں. انشاءاللہ تعالی العزیز یہ تو میرا یقین کامل ہے. 93 میں مہاجر اپنی یونٹی دکھا چکے ہیں الطاف بھائی کے کہنے پر. حکومتی مشینری کو مہاجر قوم، تو مہاجر قوم کے اوپر تو میرا ایمان کامل ہے کہ وہ متحد تھی، متحد ہے، اور متحد انشاءاللہ تعالی العزیز رہے گی. اس وقت اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش تو ہے نہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے بھی الطاف بھائی نے عام لوگوں کو، جن کو شاید ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے، ان کی اپنی فیملی بھی ان کو نہیں جانتی، ان کو اسمبلیوں تک پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ عام مڈل کلاس انسان بغیر پیسوں کے، بغیر کروڑوں روپے کی پیٹیاں دی جاتی ہیں نا، جو یہ ایک ٹرم ہے پاکستان میں کہتا ہے کہ جس کو اتنی پیٹی دے دو، اتنی پیٹی دے دو، پھر وہ جاتے ہیں. الطاف بھائی نے عام مڈل کلاس لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچا کے پورے پاکستان کو یہ پیغام دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ہر انسان، ہر آدمی، ہر انسان یہ کہتا تھا کہ جی الطاف حسین بھائی تو کسی درخت پہ بھی دوپٹہ رکھ دیں، کپڑا رکھ دیں، اپنا جھنڈا لگا دیں، وہ درخت بھی جیت جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہو گئی الطاف بھائی کی اس پاور سے کہ یہ تو بھیا سارے مڈل کلاس لوگوں کو اور عام لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچا دیں گے، تو وہ جو گینگ ہے، وہ جو گروہ ہے غنڈوں کا، جو اتنے سالوں سے حکومت کر رہا ہے، جو مزے لے رہے ہیں جاگیردار وڈیرے، وہ ان کا تو سارا غرور ٹوٹ جائے گا. ان کا تو وہ جو طلسماتی جن ہے پاکستان، جس کو انہوں نے ایک پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے بھائی ان کو ہٹاؤ، الطاف حسین بھائی کو. تو الطاف حسین بھائی کے لوگ تھے، جو انہوں نے سپاہی تھے، جو انہوں نے ٹرین کیے تھے لوگ، سب سے پہلے کہتے ہر انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ تو پیدا ہوا ہے نا، ہم سب کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. کچھ کا ایمان مولا علی کی طرح ہے، کچھ کا ایمان حضرت عمر کی طرح ہے، کچھ کا ایمان حضرت عثمان کی طرح ہے، کچھ کا ایمان حضرت ابو بکر کی طرح ہے، اور کچھ کا ایمان ایسے بھی ہے جو کہ جب جنگوں میں اعلان کیا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. کچھ کا اعلان، تو ہر طریقے کے لوگ ہر دور میں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر آیا، کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، کوئی اللہ کے ولی آئے، کوئی بھی وہ آدمی، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کو اس نے بلیس کیا ہے. جب بھی وہ پیغام پہنچانے کے لیے ہدایت کا، آزادی کا آیا ہے، جنہوں نے قومیں بنائی ہیں، وہ تمام لوگ جب آئے ہیں ان کو انہی تکالیف سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑا جن سے ہمارے قائد گزر رہے ہیں. اب چاہے آپ اس پہ کہیں گے جی میں پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ قائد کا ذکر کر رہی ہوں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے بہترین. تو ہم انہی کو تو آئیڈیل بنائیں گے. انہوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، اللہ کے ولیوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کس لیے اٹھائی ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے. وہ لوگ تو معصوم تھے، ان کو نہیں تکلیفیں اٹھاتے. انہوں نے وہ تکلیفیں اسی لیے اٹھائیں کہ وہ ہمارے لیے اگزامپل بن جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی رہبر رہنما آئے گا تو اس کو انہی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا. اس کو ہر دور میں ایسی، جیسے ہم لوگ ایک پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کسی اور کو کسی اور اسٹیبلشمنٹ سے گزرنا پڑتا ہوگا، کسی اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہوگا، مگر آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل جاتی ہے. دنیا، اگر آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بیٹھے ہوئے، اس کی بھی کئی سالوں کی تاریخ ہے. یہاں پر بھی ایک گائے چوری کرنے کے اوپر پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی اور لٹکا دیا جاتا تھا. ان تمام چیزوں سے امریکہ آج سپر پاور ایسے نہیں بن گیا، وہ کئی تکالیف سے گزر کے، کئی چیزوں سے گزر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنا ہے. دنیا کے اندر آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ان تمام مشکلات سے گزر کے ایک لیڈرشپ کے ساتھ ان جگہوں تک پہنچے. تو ہر قوم کو قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ رہنما، رہبر بھیجتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی ہی کچھ، جب قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا تھا تو کئی سال، 40 سال جہاں تک میرا خیال ہے، بھٹکتے رہے صحرا میں، صرف اپنے لیڈر سے کا کہنا نہیں ماننے سے.
وہ گئے تھے پہاڑوں پہ تو آپ نے شرک شروع کر دیا تھا، اس کی سزا میں 40 سال اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو ماننے والی امت کو 40 سال صحرا میں بھٹکایا. تو یہ ساری مثالیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم بھی سوچ لیں کہ لیڈر، ہر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. جس کو لیڈر بنایا ہے، جس نے یہ درخت لگایا ہے، جس نے یہ پودا لگایا ہے، جس نے اس کو کچھ سوچ کے بنایا ہے، تو انہی کے پاس موجود ہے ساری چیزیں. تو میں آپ سب لوگوں سے اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی. ایک تو مین چیز، الطاف بھائی کے تمام خطابات کو سنا کریں. میں لندن گئی تھی الطاف بھائی سے ملنے 2008 میں سب سے پہلی دفعہ. اس کے بعد مجھے الطاف بھائی نے ایک بات 2008 میں سب سے پہلے بات کہی تھی کہ آپ لکھا کریں. وہ آج تک میں نے اپنی گھٹی میں ایسی بنائی یہ بات کہ جب الطاف بھائی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں لکھتی ہوں، ایک ایک بات لکھتی ہوں. تو جو بات ہم لکھ کے کرتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہے. الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے قائد کے ساتھ ڈائریکٹ وہاں جا کے ان سے تربیت حاصل کرنے کا. میں ابھی بھی الطاف بھائی سے ملنے گئی اور تمام ایز اے ٹیم وہاں پہ جو موجود تھے ان کے ساتھ تحریکی تربیت لینے کا موقع ملا. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائد سے نظریے سے قریب رکھے. اور آپ سب لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس چال کو ناکام بنائیں اور الیکشن کو کی ناکامی پر ایسا آپ لوگ اس کو کر دیں کہ دھول مٹیاں اڑیں. بلکہ مہاجر تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا. اور آپ کے پاس سب چیزیں سامنے موجود ہیں آپ لوگوں کے کہ کسی نے کیا کیا ہے. کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اپنے قائد کا ہی وفادار نہیں رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ صرف اپنے لیے کریں گے. وہ سارے لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ان سب کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، ان کی جائیدادیں دیکھ لیجئے، ان کی گاڑیاں دیکھ لیجئے، ان کے بنگلے دیکھ لیجئے. یہ وہ ہیں جو ہمارے شہیدوں اور ہمارے اسیروں اور ہمارے قائد کی صبر کے صدقے میں ان کو ملے ہوئے. تو میں تو کہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جب پہلی الطاف بھائی نے بلکہ وعدہ کیا ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حکومت ہوگی، جب ہم چلے گا تو ان سب سے وہ چیزیں، ان کی آسائشوں کا ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. اور ایک اور بات یہاں میں اپنے اس ویڈیو بریفنگ کو اختتام کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں گی کہ دیکھیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو پاکستان کی فوج ہے اس میں بھی حصے بکھرے ہوئے ہوئے. اس کے اندر بھی کئی لابیز بنی ہوئی ہیں. ایک لابی وہابی لابی کو لے کے چل رہی ہے، ایک لابی ہماری شیعہ اہل سنت اور اقلیتی چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. مگر وہابی جو لابی ہے وہ زیادہ کام ہے اور وہی لوگ طالبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس الیکشن کا بائیکاٹ کر کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کریں. میں یہاں میں تمام اپنے مہاجروں سے، اپنے تمام ساتھیوں، اپنی باجیوں سے کہتی ہوں اور بلکہ پاکستان کے تمام لوگوں سے التماس کرتی ہوں، تمام جتنی اور قومیں بھی ہیں، کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں اور اپنی یونٹی کو بتائیں پوری دنیا کو کہ ہم اس الیکشن کو، اس فوجی الیکشن کو نامنظور کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. جہاں آزاد ہے نہ کوئی چیز آزاد ہے اور ہمارے قائد پر پابندی لگی ہوئی ہے. جہاں پہ اتنی بڑی لیڈرشپ، اگر آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے بڑی آبادی ہے مہاجروں کی. اگر آپ اس کا صحیح آبادی کے حساب سے کیا جائے تو ہم پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہوتی ہیں. ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو سکتے اگر اس کو صحیح طور پہ اس کی صحیح کاؤنٹنگ کی جائے اور صحیح نمبرنگ کی جائے تو مہاجر جو ہے میجورٹی میں ہیں. کیونکہ دوسری تمام قومیں جو ہیں وہ بہت ساری قومیں مل کے بنتی ہیں ایک پارٹی، ایک تحریک. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ آگے ہماری دوسری باجیوں کو بھی سنیں. میں پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے ہم لوگ ایک دوسرے سے لنک ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور جیے مہاجر، جیے الطاف. السلام علیکم. تھینک یو، بہت بہت شکریہ عنبر باجی آپ کے خیالات کا. اب میں طلعت باجی سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز آپ 2018 کے بائیکاٹ کا جو ہے ان کے معاملات کے بارے میں آپ بات کیجیے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عنبر باجی، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. قائد تحریک الطاف بھائی اور میرے جتنے بھی ارکان رابطہ کمیٹی، سینٹ کمیٹی، امریکہ، کینیڈا اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے تمام وفا پرست عوام کو میرا سلام.
آج کی ویڈیو بریفنگ کا موضوع ہے 25 جولائی 2018 کو جو نام و نہاد الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم فوجی الیکشن اور جنرل سیکشن سمجھتے ہیں. اس پر آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرانا ہے کہ یہ جو فوجی الیکشن ہو رہے ہیں وہ جنرل الیکشن نہیں ہیں. یہ جنرلوں کے من پسند لوگوں کے سلیکشن ہے. یہ الیکشن فوج کرا رہی ہے اور فوج کی نگرانی میں نتائج تیار کیے جائیں گے. من پسند سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پارلیمانی سیاست کا حصہ بننا چاہیے تھا. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں اور ان کا چند تک اور تاریخی حقائق کا جاننا ضروری ہے. وہ یہ ہے، جب 1992 میں ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن ہوا تھا تو اس وقت پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں تھے. جب 1998 میں سندھ میں گورنر راج قائم کر کے ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن ہوا تو کیا ایم کیو ایم اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی؟ جب 2013 میں ایم کیو ایم کے خلاف ایک بار پھر آپریشن کیا گیا تو اس وقت ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا ان تمام دور میں پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے باوجود مہاجر کش آپریشن یا مہاجروں پر ہونے والے ظلم کو رکوا سکی؟ ان تمام حالات سے گزرنے اور جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا. تو میں کہتی ہوں ہمارے دفاتر بند ہیں، 90 ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر بند ہے. جب سیاسی سرگرمیوں میں پابندی ہو ہمارے کارکن ازانہ الیکشن مہم نہیں چلا سکیں گے. جلسہ جلوس تو دور کی بات، ہم اپنے شہیدوں کی یادگار اور قبروں پر فاتح پر پابندی ہو، جبکہ ہمارے قائد تحریک بانی تحریک الطاف حسین بھائی پر تقریر اور تحریر اور تصویروں پر پابندی ہو. جہاں آج بھی ہمارے کارکنان کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہو یا انہیں وفاداریاں تبدیل کرنے کی غداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اس گھٹن اور خوف کے ماحول میں کس طرح الیکشن میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ میں ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود اگر ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہاجروں کے ساتھ فوج یا اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح تھا. یعنی 90 کا بند کیا جانا، مردم شماری میں 2 کروڑ مہاجروں کی آبادی کو کم کر دکھانا، مہاجر علاقوں کی ناجائز حلقہ بندیاں کرنا، مہاجروں پر ظلم، برسوں سے جاری آپریشن، 22,000 سے زائد شہداء اور ان کے لواحقین، ہزاروں جیلوں میں بند اسیروں اور لاپتہ ساتھیوں وغیرہ وغیرہ کو جائز قرار دیں یا ان کو بھلا دیں. لہذا ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ہم اپنے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے دیے گئے نعرے بائیکاٹ جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہمیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے دیے گئے نظریے پر پختہ یقین رکھتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. اور میں پرزور اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور یہ ہمارے لیے الیکشن کا دن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے یوم سیاہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں اپنا یہ بریک ختم کرتی ہوں اور جی مہاجر جی الطاف حسین. شکریہ، بہت بہت شکریہ طلعت باجی. آپ نے 5 جولائی ہمارے لیے یوم سیاہ کا دن ہے. بائیکاٹ. تو بہت اچھا لگا، آپ نے بہت بہترین طریقے سے وضاحت کی. تو میں آپ کی طرف تشریف لاتی ہوں کہکشاں باجی کہ آپ اپنے اظہار کیجئے اس الیکشن کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم قائد تحریک بانی بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی اور تمام وفا پرست ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں. آج کی ہماری ویڈیو بریفنگ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے خواتین اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں اور بات کر رہی ہیں. یہ قابل تحسین عمل ہے اس طرح سے، اور کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ صرف بھائیوں کی جدوجہد سے ہم اپنے حقوق نہیں حاصل کر سکتے. تو آپ کسی بھی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی بھی انقلاب کبھی صرف مردوں کے لانے سے نہیں آیا ہے، اس میں خواتین کا، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے.
मोहतरम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने बाइकआउट का ऐलान किया है पाकिस्तान में होने वाले 25 जुलाई 2018 को। हम तमाम माएँ बहनें बेटियां इस बाइकआउट की हिमायत करते हैं और हम सब बहनें अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, टंडोइला यार, बदीन, गोटकी तमाम में जहाँ जहाँ हमारे तमाम महाजिर माए बहनें बेटियां हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बाइकआउट को कामयाब बनाइए। और मैं सिर्फ महाजिर कौम से नहीं, क्योंकि मेरे कायद सिर्फ महाजिरों के कायद नहीं है, वो मजलूमों के कायद हैं। वो पाकिस्तान में पिसे हुए कुचले हुए 98% मजलूमों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तमाम बलोच भाई बहनों से, पख्तून भाई बहनों से, सराइकी भाई बहनों से, सिंधी भाई बहनों से, तमाम शिया, अहमद, क्रिश्चियन, हिंदू और जो भी मज़हब हैं और महरूम हैं, उन तमाम अक़वाम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब इस बाइकआउट में हमारा साथ दें और इस बाइकआउट को नाकाम बनाएं। 20 जुलाई एक बहुत अहम दिन होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, जिस तरह से अंबर बाजी ने बात की, तिलक बाजी ने बात की, ये एक सिलेक्शन है जो जर्नल्स के तहत हो रहा है। और वो अब जर्नल इलेक्शन नहीं है, ये जर्नल्स आर्मी के इलेक्शन है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि वो किसको लेके आएंगे, किसको मौका दिया जाएगा, किसको हुकूमत दी जाएगी, किसको बर्बाद करने का, इस मुल्क को, इस रियासत को मिटाने का मजीद मौका दिया जाएगा। क्योंकि अब तक हम जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक तो सिर्फ यही अमल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अपनी मनपसंद लोग लाए जाते हैं, वही करप्शन का बाजार गर्म होता है, वही गद्दारियाँ होती हैं, वही खरीदो फरोख्त के बाजार सजाए जाते हैं। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं, आवाम के लिए मज़ीद तबाहियाँ पैदा होंगी, मज़ीद मजलूम कौमों को कुचला जाएगा। जब मनपसंद लोग, मिलिट्री भी बैठी हुई है, उसके बाद सिविल गवर्नमेंट में भी मनपसंद लोग आएंगे, तो उसका अंजाम आप सोच सकते हैं कि दोनों तरफ से जब उनके ही मनपसंद लोग होंगे तो किस तरह से हम सबको मिटा दिया जाएगा, हम सबकी नस्ल कशी की जाएगी। जिस तरह से आज बलोच भाइयों को, बहनों को मारा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, महाजिर भाई बहनों को अगवा किया जा रहा है, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर जबरी तशद्दुद किया जा रहा है। ये तो लगता है कि एक करबला सजा दी गई है, ये आज की करबला है। और ख़ासतौर पे अगर आप कराची, हैदराबाद की बात करें तो आप सब, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, ग्राउंड पे आप लोग देख रहे हैं कि पहले गिरफ्तारियां हुई, शहादतें हुई, लापता किया गया हमारे साथियों को, हमारे ऑफिस को मिसमार किया गया। हम ऐसे किसी इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं कि जहाँ पे हमें सांस लेने की भी, जिस मुल्क में, जिस शहरों में आज़ादी ना हो, जहाँ पे हमारे कायद का नाम लेना गुनाह कबीरा समझा जाए, वाजिबुल कत्ल समझा जाए। गुनाह कबीरा तो फिर भी चले, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन यहाँ पे तो वाजिबुल कत्ल बना दिया गया है, हम पे इस तरह से जिंदगी के दरवाजे बंद किए गए। तो हम ऐसे किसी इलेक्शन में, किसी सूरत में, किसी कीमत पे हिस्सा नहीं लेंगे। जो लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर बाइकआउट है लेकिन आखिरी वक्त में फिर हिमायत का ऐलान कर दिया जाएगा, वो सिर्फ झूठे हैं, धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वो इतने सालों से कायद को धोखा देते रहे, कौम को धोखा देते रहे, अरबों खरबों बनाते रहे, दो दो पट्टी की चप्पलों में, टूटी हुई चप्पलों में आए, और आने के बाद उन्होंने आज वो अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। हम ऐसे किसी को इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। जब कायदे तहरीक ने कह दिया तो बस कह दिया, बाइकआउट का मतलब बाइकआउट है। हमें कब्रिस्तान का सन्नाटा चाहिए है। आप लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़े, आप घर छोड़ के जाइए। आप लोगों को कहीं और जाना पड़े, आप कहीं भी जाइए, समंदर पे जाइए, पिकनिक मनाइए, कहीं जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन घर में मौजूद रहिए कि कोई आपको घर से जबरदस्ती लेके जा सके, आपसे जबरदस्ती वोट डलवा सके। आपको निकलना ही नहीं है। इस बात को समझिए, ये बहुत अहम मौका
ہے. ہمیں ہماری نسل کشی کی ایک دفعہ پھر مکمل تیاری ہے. 26 جولائی کے بعد سے کیا ہوگا, کس طرح سے یہ ہمارا قتل عام کریں گے, اس بات کو سمجھیے. حالات بہت زیادہ اس سے خراب ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس وقت اگر آپ لوگوں نے ہمت کر لی, یہ کچھ دن اگر آپ نے ہمت کر لی, حوصلہ کر لیا اور اس سے لڑ لیے, اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے, قائد کا مکہ بن گئے, تو یاد رکھیے فتح آپ کی ہوگی اور کوئی آپ کو پھر آپ کی منزل پہ پہنچنے سے نہیں روک سکتا ہے. ساتھیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بہت مشکل وقت ہے, بہت کٹھن وقت ہے. آپ لوگ جس طرح سے گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کی ہمت کو, آپ کے حوصلے کو سلام ہے. ہم تمام مائیں بہنیں بہت دور ہیں آپ سے, لیکن آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں. ہماری تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور ہم بھی یہاں سے جو کچھ ممکن ہے ہم اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی یہ سپورٹ چاہیے ہے کہ قائد کا جو فرمان ہوتا ہے ہمیں وہ اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. جان تو آنی جانی چیز ہے, ہم سب کو ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے, لیکن بے غیرتی کی, ذلت کی موت, گیدڑ کی موت جی کے 100 سال کوئی فائدہ نہیں ہے. شیر کی زندگی جی لیں, عزت کی زندگی جی لیں. کم از کم یہ تو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی حرمت کے لیے, ان کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے ہم لڑ کے مرے تھے. ہم حسینی ہیں, ہم الطافسٹ ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. جب ہمارے قائد کبھی نہیں ڈرے, کبھی نہیں جھکے, کبھی نہیں بکے, تو ہم کیسے بک سکتے ہیں؟ ہمارے باپ نے ہمیشہ وفا نبھائی ہے, اور وہی ہم بھی کریں گے. ہم بھی کھڑے ہوں گے اور جو قائد کا حکم ہے اسے پورا کریں گے اور بائیکاٹ کریں گے. مکمل بائیکاٹ ہوگا. جو غدار آج آ کے آپ کو جھوٹے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کے گلی محلوں میں آ رہے ہیں, ان کو اپنے گلی محلوں میں بالکل آنے دیجئے, مگر وہ جس حال میں واپس جائیں, پھر وہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انڈے, ٹماٹر, جوتے, چپلیں, ہر چیز ان کے لیے تیار رکھیں. ان کو بتائیں کہ جب تم ہمارے قائد سے غداری کرتے ہو, ان سے دغا بازی کرتے ہو, شہیدوں کے خون سے تم نے بے وفائی کی, تو پھر مہاجر قوم تمہیں کس طرح سے جواب دے گی؟ ہم ان کو اسی زبان میں جواب دیں گے, ان کو بتا دیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے, ان کی اصلیت کیا ہے. ہم اس سے زیادہ اور ہمارے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے. بد دعائیں تو ہیں ہی, جس کی بد دعا ہو وہ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں, نہ دنیا رہی نہ اس کی آخرت رہی, وہ تو ویسے ہی برباد ہے. تو میری آپ تمام ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے, نوجوانوں سے دستبستہ درخواست ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 دسمبر کو جب ہم نے اپنے شہداء کے قبرستان جانے کی فاتحہ خوانی کرنے کی کوشش کی تھی, تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہداء قبرستان پہ, یادگار شہداء پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان کو تو ہم ان کی پٹائی لگائیں گے اور ہم ان کو مار پیٹ کے پھر ایجنسیز کے حوالے کریں گے. یہ ایجنسیز کے بکاؤ کتے ہیں, یہ بے غیرت ہیں, بے شرم ہیں, غدار ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس سوائے گالیوں کے, بد دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ قائد کا فرمان ہے 25 جولائی کو قبرستان کا سناٹا چاہیے ہے, تو برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیے اور اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے, کیونکہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, یہ ہماری نسلوں کی جنگ ہے, یہ ہماری ماؤں بہنوں کی حرمت اور عصمت کی پاسداری کرنے کی, ان کی حفاظت کرنے کا وقت ہے. اگر اس وقت آپ نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی یا ذرا سی بھی سستی دکھائی یا آپ کسی کے بھی کہنے میں آ گئے, تو سمجھیے کہ آپ ایک گناہ نہیں کر رہے ہیں ووٹ دینے کا, آپ نسلوں سے غداری کر رہے ہیں. جو ووٹ دے گا وہ غدار ہوگا, قائد کا غدار ہوگا, شہداء کا غدار ہوگا, اسیر لاپتہ ساتھیوں کا غدار ہوگا, قوم کی ماؤں بہنوں کا غدار ہوگا, اور غدار کی کوئی معافی نہیں ہے. میں بس آپ سے یہی کہوں گی کہ ان غداروں کا تو بس یہی حال ہے کہ عجیب تیری سیاست, عجیب تیرا نظام. حسین کو بھی سلام, یزید سے بھی مراسم, حسین کو بھی سلام. تو یہ یزید یعنی ایجنسیز کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی بات کو ہرگز مت سنیے. قائد تحریک کا پیغام سنیے, ان کے خطابات کو سنیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے,
اور اس کے اوپر عمل کیجیے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم بہنوں کو اتنا وقت دیا، ہماری بات سنی، اور امید ہے کہ آپ ہم بہنوں کا مان رکھتے ہوئے اس بات کو کامیاب بنائیں گے کہ بائیکاٹ ہوگا، اور کہ ہر صورت میں بائیکاٹ ہوگا. تمام مائیں بہنیں، بیویاں، بیٹیاں اس بات کو میک شور کریں گی کہ گھر سے کوئی مرد، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ساتھی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا. یہ فیصلہ قائد کا ہے، اور قائد کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہمیں قبول ہے. جی الطاف، جی مہاجر. شکریہ فاطمہ باجی. بہت بہت شکریہ کہکشاں. آپ نے کہکشاں باجی آپ نے بہت بہترین بولا، بہت اچھا لگا. تو آخر میں میرے بولنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ باجیاں اتنا بہترین بول گئی ہیں. تو پھر صرف میں اتنا ہی کہوں گی کہ الطاف بھائی کے وفادار رہیے، ان کے خطابات کو سنیے، کیونکہ بانی قائد اعظم کے بعد بانی تحریک جو ہمارے ہیں الطاف بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جب انہوں نے کہہ دیا بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گی کہ پی آئی بی والے، چاہے بہادر آباد والے، کوئی بھی لوگ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں کہ الطاف بھائی آخر میں ووٹ کے حق میں ہوں گے، تو میں صرف ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ الطاف بھائی نے ایسے غداروں کو تالے لگا کے اس چابی کو ایک ایسے سمندر میں پھینک دیا کہ وہ چابی ملے گی نہیں. وہ غدار دوبارہ اس سرزمین پہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جتنی کو سن رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس چیز پہ عمل کیجئے. اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو، سب کو اس بات کی تاکید کیجئے کہ بائیکاٹ اور بائیکاٹ اور بائیکاٹ. تو اس کے بعد میں آخر میں دعا خیر کرتی ہوں شہداء کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ جو کچھ بھی ذکر خیر کیا، جو کچھ بھی پڑھا اور جو کچھ بھی ہم نے اپنے قائد کے لیے بولا، میرے مالک و مولا، اور ہمارے قائد کی صحت و تندرستی اور ان کی بقا کے لیے کوشش فرمائے. پروردگار ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یا پروردگار ہماری ہمتوں کو، ہمارے تحریک کے جتنے بھائی ہیں ان سب کی ہمتوں کو اتنا بلند کر دے کہ وہ آگے شانہ بشانہ ہمارے قائد کے چلتے رہیں. السلام علیکم. بیٹی، نوجوان، ملینیم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ووٹ اگر نہیں دے سکتے تو اپنی ماں بہنوں کو بڑا AP